حاجی عبدالحبیب اتاری جائل ہیں، حاجی عمران اتاری جائل ہے، مفتی حسان رضا اتاری جائل ہے، مفتی قاسم اتاری، یہ سب جائل ہیں۔ برا لگا نا، لیکن میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے ہی دعوت اسلامی کے امیر نے خود کہا ہے کہ وہ جائل ہیں۔ میں ان سے مدنی مذاکرے کے اندر پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین کیوں بنایا، حالانکہ آپ حاجی عمران اتاری کو بنا سکتے تھے، حبیب اتاری کو بنا سکتے تھے، مفتی حسان جو آپ کا بڑا مفتی ہے اس کو بنا سکتے تھے، قاسم اتاری کو بنا سکتے تھے، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ اپنے ہی بیٹے کا کیوں انتخاب کیا؟ موروثی سیاست کر دی نا۔ تو آپ نے پھر بڑے دھیمے لہجے کے اندر جواب دیا، اور آپ نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو بنایا تو کچھ دیکھ کے بنایا نا، ویسے تو نہیں ہارے غیرے نتھو غیرے کو اٹھا کر بنایا جاتا کہ میں مفتی قاسم کو بنا لوں، مفتی حبیب اتاری کو بنا لوں۔ ان کو میں اس لیے نہیں بنایا کہ میرے بیٹے نے درس نظامی کیا ہوا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں اس کے اندر ویڈیو کو چلاؤں گا، اور ساتھ میں ویڈیو بھی چل جائے گی، اور آپ دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے اس پہ غور کر لیتے ہیں، میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو اب نام پیش کریں، لسٹ پیش کریں، غور کریں گے یار۔ ویسے بھی الحمدللہ یہ درس نظامی سے مشرف ہیں، مدنی ہیں، پھر ان کی معلومات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگی ماشاء اور ساتھ میں ویڈیو بھی چل جائے گی، اور آپ دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے چونکہ درس نظامی کیا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے، ماشاءاللہ عالم ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ہیں، مفتی حسان ہو گیا، مفتی قاسم اتاری ہو گیا، اس کے علاوہ حاجی حبیب اتاری ہو گیا، یہ سارے جاہل ہیں، علم حدیث سے ناشنا ہیں، علم الکلام سے ناشنا ہیں، علم فقہ سے بالکل جاہل ہیں، علم الحدیث سے، اصول حدیث سے، تفسیر سے، یہ تو بالکل جاہل ہیں، چٹے ان پڑھ ہیں۔ اس لیے میں ان کو آگے لے کر نہیں آیا، اور چونکہ میرا بیٹا عالم دین ہے، وہ حدیث جانتا ہے، وہ قرآن جانتا ہے، وہ اصول حدیث جانتا ہے، وہ اصول فقہ جانتا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو امیر بنا رہا ہوں۔ تو 2% کے مفتیوں صرف جناب تنخواہوں کے لیے اور پروٹوکول کے لیے اور اپنی عزت اور مدنی چینل پہ آ کے شہرت حاصل کرنے والے مفتیوں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہارے اپنے امیر نے تمہیں جاہل کہہ دیا، اور اتنے دھیمے لہجے میں کہا تھا کہ نہ سانپ بھی مر جائے اور کہتے ہیں نا لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو اس نے لاٹھی بھی بچائی اور سانپ بھی اس نے مار دیا، اور دوسرے لفظوں میں تم سب کو جاہل کہہ دیا، تم سب کو جناب یہ کہہ دیا کہ انہوں نے درس نظامی نہیں کیا ہوا۔ تو اگر یہی وجہ ہے کہ درس نظامی، تو پھر اگر تم نے درس نظامی کیا ہوتا تو پھر تو یقیناً وہ تمہیں بھی امیر بنا لیتے، تمہیں بھی جانشین مقرر کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا نہیں، یہ دعوت اسلامی میری ہے تو میرا بیٹا ہی اس کے لیے آگے آئے گا۔ تو اب تمہاری یہ اوقات ہیں کہ تمہارا اپنا امیر تمہیں جاہل بھی کہہ رہا ہے، ان پڑھ بھی کہہ رہا ہے،